الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا جو موضوع ہے عذاب قبر حق ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان کے لیے جہاں اور بہت سارے عقائد ہیں، وہیں یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ کائنات کے جتنے کافر مریں گے کلہم کو قبر میں عذاب ہوگا۔ مسلمانوں میں سے بعض گناہگار مسلمانوں کو قبر میں عذاب ہوگا، جبکہ نیکوکار مسلمانوں کو ان کی قبر میں تنعیم یعنی راحت ہوگی، ان کی قبر جنت کا باغ ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تنعیم یا عذاب جو عالم برزخ میں ہوگا، یاد رہے یہ جسم اور روح دونوں سے اس کا تعلق ہوگا، جسم اور روح دونوں سے اس کا تعلق ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 24واں پارہ ہے، سورۃ المؤمن یا سورۃ غافر۔ سورۃ غافر بھی اسی کو کہتے ہیں، سورۃ مومن بھی اسی کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 46 ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ جل شانہ نے فرعون اور اس کے حمایتی، جن کو قرآن نے آل فرعون سے تعبیر کیا ہے۔ آل فرعون کا مطلب جو فرعون کے عقیدے کے حمایتی تھے، ان کو صبح اور شام عالم برزخ میں آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کس چیز پر پیش کیا جاتا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدو و عشیہ۔ اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ جس پہ ان فرعون والوں کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور، اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی کہ صبح اور شام کہنے کا کیا مطلب ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ جل شانہ حکم دے گا فرشتوں کو قیامت کے دن، ادخلوا آل فرعون، فرعون اور اس کے حمایتیوں کو داخل کر دو اشد العذاب، اس عذاب میں جو قبر کے عذاب سے زیادہ ہے، جو قبر کے عذاب سے سخت ہے۔ عذاب تو ان کو پہلے بھی ہو رہا تھا، جب سے فرعون ہلاک ہوا، فرعون کے حمایتی ہلاک ہوئے، عذاب میں اسی وقت سے گرفتار ہیں عالم برزخ میں۔ کس عالم میں؟ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے حقیقت میں ہے یہی کہ عالم برزخ میں عذاب اور تنعیم برحق ہے۔ عذاب قبر پھر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ محشر سے پہلے اس دنیا سے مرنے کے بعد جو عالم ہے نا درمیان میں، اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی آڑ۔ تو اکثر و بیشتر جو دنیا سے مرتے ہیں ان کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ قبر میں۔ اس لیے اس کو کہہ دیا جاتا ہے عذاب قبر۔ یہ ضروری نہیں
کہ کوئی قبر میں ہوگا تو اس کو عذاب ہوگا، کوئی قبر میں ہوگا تو اس کی قبر میں تنعیم یعنی جنت کا باغ اس کی قبر کو بنایا جائے گا، یہ ضروری نہیں۔ سمندر میں غرق ہو گیا، کسی نے اس کے جسم کو آگ لگا کے اس کو راکھ کر کے ہوا میں سمندر میں مختلف جگہوں پہ اڑا دیا، اس کو کوئی درندہ چیر پھاڑ کے کھا گیا، ہر حال میں جہاں بھی رہے یہ عالم برزخ ہے، جہاں بھی رہے یہ عالم ہے۔ اگر کافر ہے تو کلہم کافروں کو قبر میں یعنی عالم برزخ میں کیا ہوگا؟ عذاب۔ یہی قرآن اور یہی حدیث ہے جس کی آج آپ پہلی کی سماعت فرما رہے ہیں، صرف قرآن پاک سے، قرآن پاک اور عربی مفسرین کی اس پہ آرا۔ انشاءاللہ آگے اس کی احادیث خصوصاً سیاستہ کے حوالے سے ہم اس کی اگلی اقساط کو انشاءاللہ لے آئیں گے۔ اور جتنے کافر مرتے ہی کہاں داخل ہو جاتے ہیں؟ جہنم، جہاں مرضی رہے۔ کوئی کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو اپنے مردے کی ڈیڈ باڈی کو کیا کیا جناب؟ آگ لگا دی اور اس کو کیا کیا؟ راکھ بن گیا، پھر ہم نے اس کو مختلف جگہوں پہ بکھیر دیا۔ جس خالق نے اس کو پانی کے قطرے سے اٹھا کے اتنا بنا ڈالا ہے نا، وہ اس کو پھر اس راکھ پہ دوبارہ اسی طرح بنانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، جہاں مرضی ہو، جہاں۔ اگر کافر ہے تو عذاب ہے، اگر مسلمان ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق یا پھر اپنی مان مانی کرتا رہا ہے۔ گناہگار مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا قبر میں، جس کے لیے رب چاہے گا، کیونکہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بڑے سے بڑے مسلم گناہگار کو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ بڑے سے بڑے نیکوکار کو کسی ایک غلطی پہ پکڑ لے تو یہ عین عدل اور انصاف ہے، یہ عین عدل اور انصاف ہے۔ لیکن ہم تو کیونکہ ظاہری شریعت پہ کلام کر رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی شریعت کے ظاہر پہ کلام کرنا ہے، آگے اللہ جانے، اللہ کے بندے کے معاملات جانے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت کے تحت سب سے پہلے جس تفسیر سے ہم مسئلے کو وضاحت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ تفسیر جامع البیان کے نام سے جانی جاتی ہے، تفسیر تبری بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس تفسیر کا جو مصنف ہے محمد بن جریر ابو جعفر تبری 310 سن ہجری کو وفات پا گیا، 310 سن ہجری کو، اور ہم کس سن ہجری میں بیٹھے ہیں؟ 1436 سن ہجری میں، 1436 سن ہجری میں، اور یہ بندہ 310 سن ہجری میں وفات پا گیا۔ اس کے تحت لکھتے ہیں تفسیر تبری میں جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 395 ہے، جلد نمبر 21 اور صفحہ 395۔ انہم لما ہلکو، بے شک وہ فرعون والے جب ہلاک کر دیے گئے، جب ہلاک کر دیے گئے، اغرقہم اللہ جعلت ارواحہم فی اجواف طیر سود، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، فرعون اور اس کے حمایتیوں کو۔ پھر اللہ جل شانہ نے کیا کیا؟ ان کی جو روحیں تھیں یعنی عالم برزخ میں یہ کیسی حالت میں ہے، ان کی روح کو فی اجواف طیر سود، انتہائی کالے قسم کے پرندوں کے پیٹ میں اللہ نے ان کو کر دیا۔ فَهِيَ تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، پس یہ سارے فرعونی عالم برزخ یعنی قبر میں، عالم برزخ یعنی جن کو نصیب ہوئی قبر میں، جن کو نہ ہوئی جہاں ہیں عالم برزخ، جہاں بھی ہیں عالم، ممکن ہے نا کوئی کہے فرعون والے تو دریا میں غرق ہو گئے تھے، تو اس لیے ہم نے پہلے مسئلہ عرض کیا تھا کہ قبر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، قبر کا ہونا کوئی ضروری، جہاں بھی ہوں رب وہی عذاب پہنچا دے گا ان کو، اگر وہ کافر ہے۔ اگر مومن ہے تو دو صورتوں میں سے جو بھی ہوگی، جہاں بھی ہے، بھلے جنگل کے درندے کھا گئے، اگر جنتی ہے تو جنت کی راحت رب اس درندے کے پیٹ میں اس کو پہنچائے گا۔
عالم برزخ ہونا ضروری ہے، یعنی دنیا سے مر جانا ضروری ہے سادہ لفظوں میں. تو ان پر صبح اور شام علامہ ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں دن میں 2 مرتبہ کیا پیش کی جاتی ہے ان پہ؟ آگ. گویا وہ آگ میں جل رہے ہیں، سادہ لفظوں میں وہ آگ کے عذاب میں جل رہے ہیں. الی ان تقوم الساعہ، اور کہاں تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے؟ الی ان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یہاں تک کہ قیامت. گویا یہ قبر کا عذاب قیامت تک رہے گا، قیامت کافر کے حق میں. ہاں مسلمان جو ہوتا ہے اس کے جس طبقے کے گناہ ہیں اس طبقے کی سزا اور اتنی مدت کی سزا ہوگی. ممکن ہے کسی کی سزا 1 ماہ تک ہو، 1 سال تک ہو. یہ جو قیامت تک کی بات ہے نا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہی رہے گا، یہ صرف کافروں کے لیے ہے. یہ صرف کن کے لیے ہے؟ مسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے. مسلم کی جو صورتحال ہے، اگر وہ جہنمی ہو گیا اپنے کرتوت کی وجہ سے، تو جو اس کے گناہ ہے کس قدر اس کی سزا ہے، جتنی اللہ کی طرف سے سزا ہوگی اتنی دیر اس کی قبر میں عذاب، اس کے بعد اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا. اور کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو ہم نے اصحال ثواب کے اقساط کے اندر یہ احادیث مبارکہ آپ کو عرض کی ہے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے کے اس جو وہ رسا ہے، وہ دین کو سمجھنے والے اور اپنے جانے والے سے بھلائی کرنے والے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ کبھی کوئی چیز پڑھ کے بھیج دی، کبھی کوئی پڑھائی کر کے، جس کو اصحال ثواب ہم کہتے ہیں. ایک دن ایسا بھی اس قبر میں آتا ہے کہ اللہ اس قبر والے کے عذاب کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیتا ہے. پھر وہ بندہ پوچھتا ہے مولا میں تو مر کے آ گیا، میری تو قبر آج تک جہنم کا ایندھن تھی، یہ میری قبر جہنم سے جنت کی طرف کیسے منتقل ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے تیرے پیچھے والوں نے اصحال ثواب بھیجا ہے، اس کی برکت سے ہم نے تیرے عذاب کو ختم کر کے تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے. مومن کی بات علیحدہ ہے. یہ جو جملے ہیں الی ان تقوم الساعۃ، کہ قیامت کے دن تک ان کو عذاب ہوگا، یہ صرف کافروں کے لیے ہے. یہ صرف کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے. اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر الماتریدی میں ہے، محمد بن محمود ابو منصور الماتریدی جو علم کلام میں اہل سنت کے بہت بڑے امام بھی ہیں. آپ کی وفات ہوتی ہے 333 سنہ ہجری میں. آپ کی وفات کس سنہ ہجری میں ہے؟ 333 سنہ ہجری میں. آپ اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر ماتریدی جلد نمبر 9 صفحہ 33 پہ ارشاد فرماتے ہیں انما یورد ارواحهم علی النار، انما یورد ارواحهم علی، بے شک فرعون اور اس کے حمیتیوں کی عالم برزخ میں ان کی روحوں کو عذاب پہ پیش کیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو. اور یہ مسئلہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ قبر میں جو عذاب ہے یہ روح مع الجسد ہے، جسم کے ساتھ روح کو عذاب ہے. یہ نہیں ہے کہ اکیلا روح کو ہو، یہ نہیں کہ اکیلا جسم کو ہو، جسم اور روح دونوں کو عذاب ہے، دونوں کو کیا ہے؟ عذاب ہے. تو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہم سے کئی سو سال پہلے کے، کیونکہ جن کی وفاتی 333 سنہ ہجری میں ہے، ہم بیٹھے ہیں 1436 سنہ ہجری میں. کئی سو سال پہلے کا مفسر قرآن لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ مومن آیت نمبر 46 کے تحت لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ فرعونیوں کو عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر بحر العلوم للسمرقندی ابو اللیث نصر بن محمد بن احمد السمرقندی. یہ وفات پاتے ہیں 373 سنہ ہجری میں. یہ مفسر قرآن کس سنہ ہجری میں؟ 373 سنہ ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں. آپ لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت جلد نمبر 3 ہے صفحہ 206 پر قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے یوں بیان کی ہے. عبداللہ بن عباس نے یوں بیان کی ہے یعنی تورد ارواحهم علی النار غدوا وعشیا هكذا قال قتادة ومجاہد وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارواحهم فی جوف طیر سود
यरौन मनाजिलहुम गुदुव्वन व अशिया। यहाँ पर नंबर 1 अब्दुल्ला बिन अब्बास, नंबर 2 हजरत कतादा, नंबर 3 जनाब हजरत मुजाहिद, नंबर 4 जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। इनमें 2 जो है ये सरकार के सहाबी हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन मसूद सरकार के क्या हैं? सहाबी भी हैं और सहाबा के मुफ्ती भी हैं, और सहाबा के क्या हैं? मुफ्ती भी हैं। आप गौर करें, अल्हम्दुलिल्लाह जो अकीदा है अहले सुन्नत का, वही अकीदा आज से 1400 साल पीछे था सहाबा और अहले बैत का। हमारा अकीदा है कि कब्र में अजाब होता है, कब्र में अजाब, और ये याद रहे अजाब उसी को हो सकता है जो जिंदगी वाला हो। किस चीज वाला हो? जिंदगी होती है तो अजाब होता है, जिंदगी होती है तो। अगर बंदे ने फना हो जाना है, वो बिल्कुल मिलिया मेट हो गया, खाक हो गया, तो फिर अजाब किस चीज को दिया जाता होगा? अजाब किस चीज को? असल में एक मौजू के तहत 2 बातें इससे साबित हो रही हैं। एक तो कब्र में अजाब होगा, नंबर 2 कब्र में जिंदगी भी है, नंबर 2 कब्र में जिंदगी भी है। अब गौर करें, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत कतादा, हजरत मुजाहिद, ताबीन में से आला दर्जे के रईसुल मुफस्सिरीन जिनके अलकाबात हैं, और अब्दुल्ला बिन अब्बास तो वो हैं जिनको सैयदुल मुफस्सिरीन का लक़ब दिया गया है। इस उम्मत के जितने भी कुरान के मुफस्सिर आएंगे क़यामत तक, सबके सरदार अगर मुफस्सिरीन में है तो अब्दुल्ला बिन अब्बास की हस्ती है। कुरान का पहला मुफस्सिर कुरान इस उम्मत का क्या लिखता है, क्या फरमाते हैं? इस आयत सूरतुल मोमिनून, सूरतुल मोमिन या सूरह गाफिर दोनों इसके नाम है। आयत नंबर 46 के तहत आपने फरमाया कि उन यानी फिरऔनियों को, अल्लाह फरमा रहे फिरऔनियों को कब्र में क्या दिया जाता है? आलम बरज़ख। मुराद क्या है? आलम महशर से पहले, महशर के दिन खड़े होने से, मरने के बाद खड़े होने से पहले इन तमाम फिरऔनियों को जहन्नम का अजाब दिया जा रहा है। जहन्नम का क्या दिया जा रहा है? अजाब दिया जा रहा है। और फिर फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, यरौना मनाजिलहु, वो देखते हैं, फिरऔनी देखते हैं, मनाजिलहुम अपने ठिकाने को, कि हमने महशर के बाद कहां मरना है, महशर के बाद किस जगह हमें दाखिल किया जाएगा। वो सुबह शाम रोजाना 2 मरतबा अपनी मंजिल और जिस जगह अल्लाह ने उनको जहन्नम में दाखिल फरमाना है, अल्लाह उनको उनके आलम बरज़ख की हालत में ये रोजाना ही दिखा देता है। और इसके साथ साथ तमाम फिरौनियों पे जहन्नम का क्या हो रहा है? अजाब हो रहा है। और फिरौनी इस वक्त आलम बरज़ख में है। फिरौन और उसके हमेती इस वक्त कहाँ है? आलम में, यानी मरने के बाद और महशर से पहले जितना अरसा है, इसको आलम बरज़ख कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आलम बरज़ख कहते हैं। और इसी के तहत अल्लामा समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे जाके लिखते हैं, वल आयतु, गौर करना, वल आयतु तदुल्लु अला इस्बाती अज़ाबिल कब्र। वल आयतु, क्या फरमाते हैं? ये आयत अन्नारो युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया वाली आयत 24वें पारे की सूरह मोमिन, सूरत का नंबर 40 है, आयत नंबर 46 है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले का मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत मुजाहिद, हजरत कतादा की रिवायत से आप क्या लिखते हैं? अल्लामा समरकंदी जिनकी वफात है 373 सने हिजरी में, आप लिखते हैं वल आयत तदुल्लु, इसी आयत से इस्तिदलाल पकड़ा गया है। यही आयत दलालत करती है, यही आयत किस चीज पे? अला इस्बाती अज़ाबिल कब्र, अला इस्बाती अज़ाबिल, कि ये आयत हमें बता रही है कुरान की रोशनी में कि कब्र में अजाब होगा, कब्र में अजाब होगा। मालूम हुआ जो बंदे कब्र के अजाब या जिंदगी के मुनकर हैं, हकीकत में वो कुरान के मुनकर हैं, हकीकत में वो कुरान के क्या है? मुनकर हैं। हम इमाम अहले सुन्नत के फरमान आली शान से ये मसला नहीं साबित कर रहे। हम मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के आपके मवाइज़ हसना से ये मसला साबित नहीं कर रहे। हम किसी मुफ्ती अरब या अजम का फतवा आपको नहीं सुना रहे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कुरान पढ़ के कुरान के हकीकी मुफस्सिरीन की आरा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं
کسی کو 1000 سال گزر چکا ہے تو کسی کو 1100 سال گزر چکے ہیں، اور کوئی تو ایسا ہے جس کو 1400 سال بیت گئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بات کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بات کی، سرکار کے صحابہ اگر اس آیت سے یہ چیز ثابت کر رہے ہیں، والآیت تدل علی اثبات عذاب القبر، کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو قبر کے عذاب کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا کیا ہے؟ منکر ہے۔ گھر سے ہم کوئی تفسیر نہیں عرض کر رہے، کسی بھائی کو پورے ورلڈ میں ہم جتنی باتیں عرض کر رہے ہیں، جس تفسیر کا ہم حوالہ اور جس تفسیر کو بطور ریفرنس ہم آپ بھائیوں کو اور انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں تک پورے ورلڈ میں آواز پہنچے گی ان سب کو کہہ رہے ہیں، یہ ہم ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، یہ سارے عربی چھاپے ہیں، اور جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح عربی ان تفسیروں سے ہم نکال کے دکھا دیں گے۔ یہ بات نہیں کہ صرف اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ہم کوئی مبالغہ آرائی کر گئے ہیں، ہرگز نہیں۔ بات ان مفسرین کی ہے، پہنچانے والے ہم ہیں۔ بات اللہ جل شانہ کی ہے جو قرآن میں آئی ہے، پہنچانے والے ہم ہیں، کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ بگڑے ہوئے بد مذہب جو بے ہدایتیں ہیں، جو دین سے دور ہے، اپنی تو کوشش یہی ہے کسی طرح وہ اسلام کو ماننے والے ہو جائیں، کسی طرح وہ اسلام کو صحیح معنوں میں ماننے والے ہو جائیں۔ اب غور کریں، چوتھی تفسیر، یہ تمام عربی تفسیروں کے ریفرنس ہیں آج جتنی بھی آئیں گی، جس کا نام ہے تفسیر بغوی، مصنف ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی الشافعی، یہ وفات پاتے ہیں 510 سنہ ہجری میں، 510 سنہ ہجری میں۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ وقال قتادہ ومقاتل والسديش والكلبي تورد روح كل كافر على النار بكرة وعشية ما دامت الدنيا۔ تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 113 پہ لکھا، سورہ المؤمن آیت نمبر 46 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا قتادہ، حضرت سیدنا مقاتل، حضرت سیدنا کلبی، حضرت سیدنا سدیش، یہ چاروں تابعین بڑے بڑے مفسرین قرآن، ان کی رائے کیا ہے؟ ان کی رائے کیا ہے؟ غور کریں، جن میں کچھ تابعی تو کچھ اگلے درجے کے مفسرین قرآن کیا کہتے ہیں کہ تورد روح کل کافر، ہر کافر کو پیش کیا جاتا ہے، ہر کافر کو کہاں؟ علی النار، کس چیز پہ پیش کیا جاتا ہے؟ جہنم کی آگ پہ، جہنم کی آگ پہ، بکرتم و عشیہ، صبح ہے اس کافر کی عالم برزخ میں تب بھی وہ جہنم میں جلتا ہے، اگر شام ہے تو کافر تب بھی کتنی دیر تک جلے گا کافر اپنی قبر میں جہنم کے اندر؟ فرمایا ما دامت الدنیا، جب تک یہ دنیا باقی ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن آئے گا، تو اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت برپا ہو جائے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جو کافر فرعونی اور فرعون قبروں میں آج تک عالم برزخ میں عذاب میں رہے، اب ان کو ادخلوا، داخل کرو، اشد العذاب، اس عذاب میں جو قبر سے بھی زیادہ ہے، جو قبر سے بھی۔ تو ہر کافر کے ساتھ یہی صورتحال کی جائے گی۔ غور کرنا، اب جس مفسر کی بات ہو رہی ہے تفسیر ابن کثیر، تفسیر کا نام کیا ہے؟ ابن کثیر۔ بندوں کو مار جانا چاہیے کہ ابن کثیر کے رفع یدین کو تو لے لیں اور بہت بڑا مفسر قرآن کہا جائے، اور جب وہ عقیدہ اہل سنت کی بات کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت، کیونکہ آپ حنبلی المسلک تھے، آپ کے رفع یدین سے ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ مالکی ہوں، شافی ہوں، حنبلی ہوں، وہ رفع یدین کریں گے، اسی طرح ان کے لیے حکم ہے رفع یدین کرنے کا، جس طرح حنفیوں کے لیے حکم ہے کہ رفع یدین نہ کرو۔ رفع یدین تو کوئی اختلاف نہیں، رفع یدین کرنے سے کوئی گناہ گار ہوتا؟ کافر تو دور کی بات ہے، رفع یدین سے تو کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوتا۔
रफ़ा यदैन से तो कोई बंदा गुनाहगार नहीं होता, रफ़ा यदैन से किसी की नमाज नहीं टूटती, नमाज हो जाएगी। नमाज असल इख्तलाफ जो है वो अकायद पे है, सरकार की जात के मुतलका है। और करना तफसीर इब्न कसीर अबुल फिदा इस्माइल बिन उमर बिन कसीर, यह मुफस्सिर कुरान 774 सन हिजरी में वफात पाते हैं, 774 सन हिजरी में। इसी तरह तफसीर खाजन, इसी तरह तफसीर मजहरी, इसी तरह तफसीर बगवी, ये जो अब मसला आ रहा है, ये इन चारों अरबी मुफस्सिरीन ने इसको जिक्र किया है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना अहदकुम इज़ा माता उरिदा अलैहि मक़अदुहु बिल गदाति वल अशी इन कान मिन अहलिल जन्नह फमिन अहलिल जन्नह व इन कान मिन अहलिन नार फमिन अहलिन नार फयुक़ालु लहू हाज़ा मक़अदुका हत्ता यबअसकल्लाहु इला यौमिल क़ियामा। और यह हदीस मुबारक बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है। और करें कब्र का अजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर अज़र मिन शम्स उम्मत को समझा दिया है। इसके बावजूद भी कोई अगर इनकार करता है वो कुरान का भी मुनकर है, मुस्तफा करीम की हदीस का भी मुनकर है। अब सुनो, अब्दुल्ला बिन हजरत सैयदना इब्न कसीर रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर के हवाले से, हजरत सैयदना अल्लामा खादिर रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर के हवाले से, जनाब तफसीर मदरी वाले के हवाले से, तफसीर बगवी वाले के हवाले से और बुखारी मुस्लिम के हवाले से रसूलुल्लाह का ये फरमान आली शान सुनो। क्या लिखते हैं? कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रिवायत कौन करते हैं? हाफिज इब्न कसीर रज़ियल्लाहु अन्हु तफसीर इब्न कसीर में लिखता है, इमाम बुखारी सही बुखारी में लिखते हैं, इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लिखते हैं, अल्लामा खाज़न तफसीर खाज़न में भाई लिखते क्या है? अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल इन्ना अहदकुम इज़ा मात, फरमाया मेरी उम्मत में से कोई काफिर हो या कोई मुसलमान हो, क्योंकि उम्मत की दो किस्में, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। काफिर जो है ये उम्मत दावत में शामिल है, अलबत्ता वो उम्मत इजाबत में नहीं, क्योंकि उसने सरकार की दावत को कबूल नहीं किया, सरकार की दावत को, इस्लाम वाली दावत को कबूल नहीं किया। सरकार ने फरमाया जब भी इस उम्मत से कोई शख्स मर जाता है उरिदा अलैहि मक़अदुहु बिल गदाति वल अशीश, सुबह और शाम उसको उसका ठिकाना आलम बरज़ख यानी कब्र में दिखाया जाता है। किस तरह? इन कान मिन अहलिल जन्नह फमिन अहलिल जन्नह, अगर वो मुसलमान नेकोकार परहेजगार मुत्तकी हो तो उसकी कब्र में फिर जन्नत के बाग दिखाए जाते हैं, उसकी कब्र में जन्नत के बाग दिखाए जाते हैं। सरकार फरमा रहे इन कान मिन अहलिल जन्नह फमिन अहलिल जन्नह, अगर वो मरने वाला रसूलुल्लाह की शरीयत को बेहतर था, सरकार की शरीयत के मुताबिक अमल करता था, फरमाया अगर वो जन्नत वालों में से है फमिन अहलिल जन्नह, तो फिर उसकी कब्र में जन्नत के बाग उसको दिखाए जाते हैं। सरकार फरमाते हैं वह इन कान मिन अहलिन नार, और अगर वो दोज़ख वालों में से, अगर वो मसलन काफिर हो या मुस्लिम तो है लेकिन गुनाहगार मुस्लिम है, सरकार फरमाते हैं अगर वो अहलिन नार में से हो फमिन अहलिन नार, तो फिर उसकी कब्र में जहन्नम की आग को पेश किया जाता है। उसकी कब्र में किस चीज को पेश किया जाता है? उसकी कब्र को जहन्नम की आग का ईंधन बना दिया जाता है। अब वो जहन्नम में जलता है, अगर वो नेकोकार परहेजगार मुत्तकी सरकार का सच्चा गुलाम हो तो सरकार ने फरमाया कब्र उसकी होती है, रब जन्नत का बाग बना देता है, रब जन्नत का। आज की बात कदरे मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ कुरान और अरबी मुफस्सिरीन दलाइल की रोशनी में कलाम है। अगले जुमे की, मजीद उससे अगले जुमे की वो बात जो है वो हर आम बंदे की समझ में आने वाली होगी, वो होगी अहादीस और वाकयात की रोशनी में। हदीस और वाकयात के कब्र में अजाब होता है तो किस तरह होता है और किस किस को होता है और कैसे होता है। यहां तो सिर्फ कुरान की रोशनी में क्या आ रहे हैं? दलाइल, ताकि मुनकरीन को समझ आए कि हमने तो कुरान को छोड़ रखा है, हमने तो कुरान को, वो मुनकर जो अजाब कब्र का मुनकर है, जो अजाब कब्र का क्या है? मुनकर है। फिर सरकार ने फरमाया फयुक़ालु लहू, फिर उसको ये भी कहते हैं फरिश्ते उस कब्र वाले को, जन्नत वाला है तो कब्र जन्नत का बाग,
اور جہنمی ہے تو قبر میں جہنم کا ایندھن اور جہنم کی آگ سے اس کی قبر کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فَيُقَالُ لَهُ، فرشتے اس کو کہتے ہیں قبر والے کو، هَذَا مَقْعَدُكَ، یہی تیرا ٹھکانہ ہے، یہی تیرا ٹھکانہ ہے، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب تک محشر کا دن نہیں آتا، اللہ تجھے قبر سے نکالتا نہیں، عالم برزخ سے عالم محشر کی طرف نہیں منتقل کرتا۔ اگر جنتی ہے تو اس وقت تک جنت میں مزے کرتا رہے، اگر جہنمی ہے تو اس وقت تک کافر ہونے کی صورت میں جہنم کے اندر جلتا رہے گا، جہنم کے اندر جلتا رہے گا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 149 پہ یہی بات موجود ہے، تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 114 پہ یہی بات موجود ہے، تفسیر مدری جلد 8 صفحہ 261 پہ یہی بات موجود ہے، تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 75 پہ یہی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے بھائی غور کر، اب کون سا تردد رہ گیا ہے؟ سرکار کا فرمان عالی شان ہے، صحابہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ائمہ نے اپنی کتب کے اندر عذاب قبر کے اس بات کے لیے اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ اب بھی کوئی اشکال باقی ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا؟ ہاں، اس کے لیے اشکال باقی ہے جس کے دل سے ایمان کی شمع اور ایمان کا نور بجھ چکا ہے، اس بے ایمان کو یہ دلائل کافی نہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ یہ دلائل تو اس کے لیے ہے جو کم از کم مسلمان ہو، بھلے کسی درجے کا فاسق و فاجر ہو، یا کم از کم بھلے کافر ہے تو کم از کم عقل کے ساتھ سوچنے کا ملکہ رکھتا ہو، ہر وقت ہٹ دھرمی پہ نہ ہو، تعصب پہ نہ ہو۔ یہ جو کلام کر رہے یہ تو سنی ہے، میں نے تو سنی کا سننا نہیں۔ اگر یہ صورت حال ہے تو پھر وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو سکتا؟ سنی کوئی گالیاں تو نہیں نکال رہا، اللہ کا قرآن اور حدیث ہی تو پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن اور حدیث ہی تو۔ اور یہ یاد رکھیں، پوری کائنات میں آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ اگر صحیح قرآن و حدیث کسی سٹیج سے پیش کیا جاتا ہے تو اس سٹیج کا نام اہل سنت کا سٹیج ہوتا ہے۔ یہ 1400 سال کی ہسٹری میں نے آپ کو عرض کی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اہل سنت ایک ایسا نام ہے جماعت کا جو سرکار کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جو سرکار مدینہ کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ اگلی تفسیر ہے تفسیر کبیر، تفسیر امام فخر الدین رازی ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین، آپ وفات پاتے ہیں 606 سنہ ہجری میں، 606 سنہ ہجری میں۔ تفسیر کبیر جز 27 صفحہ 521 پہ آپ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، سورہ مومن کی آیت نمبر 46 کی تفسیر کرتے ہوئے، المسئلۃ الاولی، المسئلۃ آپ کی عادت ہے کہ چند مسائل ہوں تو اس کو عربی میں آپ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، عربی زبان میں، مسئلۃ الاولی، مسئلۃ الثانیہ، مسئلۃ الثالث، اس طرح کر کے آپ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں المسئلۃ الاولی۔ اس آیت کے تحت جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جو پہلا مسئلہ ہے وہ غور کریں، 606 سنہ ہجری میں وفات پائی اور ہم بیٹھے ہیں 1436 سنہ ہجری میں۔ غور کریں، کئی سو سال پہلے کا عربی مفسر کیا لکھتا، جنہوں نے 32 جزوں پہ قرآن شریف کی عربی میں تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اتنا علم سے نوازا، قرآن شریف کو عربی میں جب تفسیر کی تو 32 جزوں پہ تفسیر کی ہے، جو آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، اور انہی 32 میں سے 27ویں جز سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ احتج اصحابنا بهذه الآیت علی اثبات عذاب القبر، فرماتے ہیں اے لوگو، یہ خود شافعی المسلک، فخر الدین رازی امام تفسیر کبیر والے شافعی المسلک، فرماتے ہیں احتج اصحابنا، ہمارے اصحاب نے، یعنی شافعی المسلک جتنے ائمہ گزرے ان سب نے، کیونکہ عذاب قبر حق ہے، چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا اس پہ، ائمہ عقائد میں کبھی مختلف نہیں ہوئے، یہ یاد رکھ۔ فروع فی شرع میں ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے، یہ جو 4 ائمہ ہیں، عقائد میں کسی صورت پہ ائمہ کا اختلاف نہیں ہے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے سرکار علم غیب رکھتے ہیں،
تو یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، یہی عقیدہ امام مالک اور امام شافعی کا بھی ہے۔ کوئی عقیدہ، مثال کے طور پر اگر امام شافعی کا عقیدہ ہے اسی مسئلے کو لے کہ قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب، اور یہی عقیدہ امام مالک کا، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا، عقیدے میں ان چاروں ائمہ کا کسی طرح کا کوئی اختلاف، یہ جو اختلاف ہے وہ فروعی ہے، اور فروعی اختلاف حدیث مبارکہ ہے امت کے لیے رحمت بن کے آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اختلاف ان چاروں کا ہو۔ آج کے طالب علموں کے اختلاف کی بات نہیں ہو رہی، آپ کہیں گے آپ نے کچھ کہہ دیا اگلے نے کچھ، ہمارے اختلاف کی بات نہیں ہو رہی، ان مجتہدین کے اختلاف کی بات ہو رہی ہے جن کی پورے ورلڈ میں اقتدا کی جاتی ہے۔ اب غور کریں، ہمارے اصحاب نے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت قرآن کی روشنی میں مسئلہ ثابت کیا کہ قبر میں عذاب، اونچی بولیں، قبر میں عذاب، اور اس سے مراد یعنی النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، جو سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 46 پہ ہم کلام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ جو اس آیت میں فرعونیوں کے عذاب کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے 24ویں پارے میں، سورت کا نمبر 40 ہے، آیت نمبر 46 ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں اس عذاب سے مراد قبر کا عذاب ہے، عالم برزخ کا عذاب مراد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اس سے مراد قیامت کے دن جو فرعونیوں کا عذاب ہوگا۔ امام فخر الدین رازی نے اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ جو عذاب قرآن میں آیا ہے فرعونیوں کے لیے، کافروں کے لیے، یہ کون سے عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ اونچی بولیں، گویا قرآن نے بتایا کہ قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب۔ تفسیر قاضی بیضاوی، علامہ امام ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر البیضاوی 685 سن ہجری کو آپ وفات پاتے ہیں، 685 سن ہجری کو آپ، ان کی تفسیر مفتی یا علماء ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس قدر اس تفسیر پہ محنت ہوئی ہے، کس قدر یہ مشکل ترین تفسیر ہے۔ مدرسین ایک سال میں روزانہ پیریڈ، سوائے جو جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے یا جو عید ان کی چھٹی ہے ان کو چھوڑ کے، شاید ایک سال میں تفسیر قاضی بیضاوی کی نا، ایک سال میں تو اپنی بات کروں جس طرح ہم نے پڑھی تھی، ایک سال میں میرے خیال میں ہم نے صرف 1 ربع ہی پڑھا تھا۔ یہ اس کی تفسیر اتنا مشکل ترین تفسیر ہے، ایک سال میں روزانہ پیریڈ ہو تو بندہ شاید 1 ربع یعنی 1 پاؤ ہی پڑھ سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلے پارے کا 1 پاؤ ہی۔ اس مفسر قرآن نے اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت، جلد 5 ہے، صفحہ 59 ہے، آپ فرماتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ النَّفْسِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ اہل سنت کے 2 عقیدے ثابت ہوئے۔ وَفِيهِ دَلِيلٌ، اسی سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46، اسی کے اندر آپ فرماتے ہیں لوگوں دلیل ہے، کیا ہے؟ کس بات پر؟ علی بقاء النفس، کہ جو قبر میں جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو قبر میں جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ خاک نہیں بنتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ ایک دلیل تو اس بات پر ہے۔ فرماتے دوسری دلیل ہے وہ عذاب القبر۔ دوسری دلیل کس بات پہ ہے؟ وہ عذاب القبر، کہ قبر میں آنے والا اگر کافر ہے تو ہر کافر جہنمی ہے، اور اگر مسلمان ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں۔ سرکار کا سچا غلام ہوگا تو اس کی قبر کو رب جنت کا باغ بنا دے گا، اگر دنیا میں اپنی مانمانیاں کرتا رہا، رسول اللہ کی شریعت کو توڑتا رہا، تو پھر رب چاہے گا تو اس کو بھی جہنم میں داخل فرما دے گا، اس کو بھی جہنم میں فرمائے۔ یہ 2 باتیں ثابت ہو رہی۔ تفسیر ابن کثیر پھر آ گئی، ایک دفعہ پیچھے گزری، پھر آ گئی۔ ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر 774 سن ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے جلد 7 صفحہ 146 پہ، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ
فی استدلال اہل سنہ. غور کریں ابن کثیر کے جملے. الآیت، یہ آیت یعنی سورہ مومن کی آیت نمبر 46، اصل کبیر، یہ ہمارے پاس بہت بڑی اثر ہے، ہمارے اس عقیدے پر بہت بڑی دلیل ہے. عقیدہ کن کا ہے؟ فی استدلال اہل سنہ، فی استدلال اہل سنہ. لکھنے والا کون ہے یار؟ بولو تو صحیح. حافظ ابن کثیر. تو معلوم ہوا حافظ ابن کثیر بھی اہل سنت تھے، ورنہ لکھتے کیوں ہیں؟ حافظ ابن کثیر کی تفسیر پورے ورلڈ میں کسی بھائی کو اگر اس حوالے اور ریفرنس کی ضرورت ہو، تفسیر ابن کثیر اٹھا لے، سورہ المومن آیت نمبر 46، اس کی تفسیر کے اندر یہ حوالہ اس کو مل جائے گا. ممکن ہے جس مکتبے کی تفسیر سے ہم عرض کر رہے ہیں، دیکھنے والے کے پاس مکتبہ اور ہو تو صفحہ تبدیل ہو جائے گا. صفحہ کیا ہو جائے گا؟ جب یہ حالت رکھے گا کہ سورہ مومن ہے، سورت کا نمبر 40 ہے، آیت نمبر 46 ہے. حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہ اہل سنت کی یہ بہت بڑی اصل ہے اس عقیدے کے ثبوت میں، اس عقیدے کے. تو معلوم ہوا حافظ ابن کثیر خود سنی تھے. اونچی بول، خود کیا تھے؟ بھائی ایک بندہ خود سنی نہ ہو، وہ اپنی کتاب میں اہل سنت کا نام لکھے گا، اور وہ بھی اچھے لفظوں میں، اور وہ بھی قرآن سے استدلال پکڑتے ہوئے ایک عقیدے کے ثبوت کے اندر. اور اتنا بڑا جملہ، والآیت اصل کبیر. دیکھیں کتنی بڑی بات کی، اور کی کس مسئلہ کی ہے؟ فی استدلال اہل سنہ علی عذاب البرزخ فی القبور. وہ مسئلہ کیا ہے جس پہ اہل سنت استدلال کرتے ہیں اس سے. اور یہ آیت سورہ مومنون، سورہ المومن آیت نمبر 46 اہل سنت کے کس عقیدے پر اصل ہے، کس عقیدے کی دلیل ہے؟ فرماتے ہیں علی عذاب البرزخ فی القبور. یہ جو عالم برزخ میں سنی کہتے ہیں نا کہ عذاب ہوگا فی القبور، قبروں کے اندر، فرمایا قرآن کی یہ آیت سنیوں کی بہت بڑی دلیل ہے. سنیوں کی بہت بڑی. شکر ہے کہ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھ دیا کہ مسلک جو چلا آ رہا ہے وہ اہل سنت ہی چلا آ رہا ہے. کبھی ایسی آیتیں بھی سٹیج پہ پڑھا کر، جب حافظ ابن کثیر کو تو آسمان پہ لے جاتا ہے تو اس وقت یہ بھی پڑھا کرنا کہ حافظ ابن کثیر سنی تھے. حافظ ابن کثیر کیا تھے؟ کیونکہ چاروں ائمہ کے مقلدین اہل سنت کے افراد ہیں، اہل سنت کے افراد ہیں. پھر آپ آگے اس یاد کو لکھتے ہیں، وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. اور وہ یہ آیت ہے جس سے اہل سنت عذاب قبر کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ فرعون اور فرعون والے، ان پہ صبح اور شام آگ پیش کی جاتی ہے. صبح و شام ان کو آگ پر، یعنی ہر وقت یہ بغیرت فرعونی جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم میں جل رہے ہیں. اور حافظ ابن کثیر نے کہا عذاب قبر جہاں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہاں مسلمانوں سے مراد آپ نے اہل سنت لیے، فرمایا ان کے پاس دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، ان کے پاس دلیل قرآن کی یہ آیت ہے. مزید آگے حدیث لکھتے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایھا الناس لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا وضحكتم قليلا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور کریں حافظ ابن کثیر اہل سنت کے اس عقیدے کے ثبوت کے اندر سرکار مدینہ علیہ السلام کی ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، جو حدیث صحیح ستہ میں بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہ اس حدیث کی راوی ہیں. سرکار نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں. کن کو خطاب ہے؟ اپنی امت کے لوگوں کو. فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں،
लौ तालमूना मा आलमू, लौ तालमूना मा आलमू, फरमाया अगर तुम वो कुछ जानते होते जो आमना का लाल जानता है। मा आलम वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, अना आलम, फरमाया अना आलम, फरमाया जो कुछ मैं जानता हूं। अब यह खिताब जिनको हो रहा था उनमें अबू बकर भी बैठे थे, जिनको यह हदीस सुनाई जा रही थी, उनमें फारूक आजम जैसी हस्तियां मौजूद हैं, उनमें उस्मान गनी जैसे अजिल्ला सहाबा मौजूद हैं, उनमें मौला कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम जैसे अकाबिर सहाबा मौजूद हैं। फरमाया जो मैं जानता हूं अगर तुम जानते होते। हाफिज इब्न कसीर ले आए, इमाम बुखारी ले आए, इमाम मुस्लिम ले आए। क्या मकसूद है? ऐसा सहाबा जितना मैं जानता हूं तुम भी नहीं जानते, जितना मैं जानता हूं तुम भी। इमाम बुखारी का अकीदा यही, तमाम सहाबा और अहल बैत का अकीदा यही, किसी की ना मान कम से कम इब्न कसीर की मान ले। हाफिज इब्न कसीर का अकीदा यही। आप लिखते हैं सरकार ने फरमाया ऐ सहाबा, क्योंकि उस वक्त मुखातब सहाबा थे अय्युहन्नास में, अगरचे क़यामत तक के लोगों को जुमला शामिल है। सरकार ने फरमाया जो मैं जानता हूं अगर तुम भी वो जान लो, लबकई तुम कसीरा, तो फिर तुम 24 घंटों में अक्सर टाइम रोते ही रहोगे, अक्सर टाइम रोते रहोगे। वदहिक तुम कलीला, फिर तुम्हारी मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा हंसने वाला मामला खत्म। फिर फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगो इस्ताइज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्र, ए लोगो अल्लाह से अज़ाब कब्र से बचने की दुआ किया करो। अज़ाब कब्र से बचने की रब से क्या किया करो? अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। सरकार फरमा रहे हैं, और इस उन्वान पे इंशाअल्लाह रहमान आइंदा मुस्तकबिल के जुमअतुल मुबारक में सरकार का मामूल मुबारक भी आ जाएगा कि सरकार ने किस किस लिहाज से मुसलमानों को समझाया कि अल्लाह से अज़ाब कब्र से क्या मांगा करो? पनाह मांगा करो। मेरे भाई रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह से अज़ाब कब्र से क्या मांगा करो? सुन, कायनात में किसी की ना मान, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिनको माने बगैर बंदा मुसलमान नहीं होता, अगर कोई उनकी भी ना माने तो फिर बंदा काफिर ही रहेगा। सुन, रसूलुल्लाह ने आखिर में क्या फरमाया? फ़इन्ना अज़ाबल कब्र हक़्क़ुन, फरमाया इसलिए अल्लाह से अज़ाब कब्र से पनाह मांगो क्योंकि कब्र में अज़ाब होगा, कब्र का अज़ाब हक है, साबित है, इसके बगैर गुजारा। यह मुसलमानों का अकीदा है जो दिया है सरकार मदीना ने, यह मुसलमानों का अकीदा है जो दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। हम तो एक आयत को लेके बैठे हैं ना, कुरान में इस मौजू पे कसीर आयत बय्यनात मौजूद है। हम तो मसले की वजाहत के लिए फकत एक आयत को पढ़ के आगे चलते आ रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुदसिया में फसअलत आयशतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अज़ाबिल कब्र। यह भी कौन लिखता है? हाफिज इब्न, और ये सया में हदीस मौजूद है। अगरचे इस वक्त जो हम हवाला ले आए वो इब्न कसीर जल्द 7 सफ़ा 147 इसी आयत सूरतुल मोमिन आयत नंबर 46 की तफसीर करते हुए हाफिज इब्न कसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखते हैं फसअलत, सवाल किया, क्या किया? आयशा तू सलामुल्लाह अलैहा, सवाल करने वाला कौन है? सरकार की तैयब ताहिर बीवी जनाब सैयदतुना आयशा तु सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा सवाल करती हैं। रसूल अल्लाह सवाल किया किससे जा रहा है? सरकार मदीना से सवाल पूछा जा रहा है। गौर करो, सवाल करने वाली हस्ती कितनी ऊंची है, और जिससे सवाल हो रहा है वो तो अल्लाह के बाद हर हस्ती से ऊंची हस्ती है। सरकार से पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, अर्ज की जा रही है। सवाल क्या है? अन अज़ाबिल कब्री, या रसूलल्लाह क्या कब्र में अज़ाब होगा? क्या कब्र में अज़ाब? अब इससे बड़ा फैसला कम से कम मैं नहीं सुना सकता। सरकार ने फरमाया फ़क़ाला नअम अज़ाबुल कब्री हक़्क़ुन, फरमाया हां मेरी बीवी आयशा, कब्र में अज़ाब होगा, कब्र में अज़ाब
میرے بھائی مٹی کو تو عذاب دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مٹی کو تو کوئی عذاب دینے کا، غور کریں وہ لوگ جو اپنے نبی کو بھی مٹی مانتے ہیں، سرکار تو کافروں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اللہ نے تو کافروں کے لیے ذکر کیا ہے، کافر اگر مٹی نہیں تو سارے نبیوں کا سردار و امام کس طرح مٹی ہو سکتا ہے؟ کتنا غلط مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائی اسلام یہ نہیں، اسلام یہ ہے جو رسول اللہ کی حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ سیکھ رہے ہیں۔ اس مسئلے میں سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہر کافر کو ہوگا اور مسلمانوں میں اس کو ہوگا جو اللہ کی شریعت کے خلاف چل کے آیا ہوگا، میری شریعت کے خلاف چل کے آیا ہوگا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا الا تعوذ من عذاب القبر، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اتنے جملے فرمائے کہ ہاں عائشہ عذاب قبر، اونچی بولیں قبر میں عذاب، ضروری نہیں کوئی قبر میں ہو، ہم پہلے یہ جملے عرض کر رہے ہیں، آبا بات میں آئے، کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، کسی کافر کی لاش کو جلا کے راکھ اس کی مختلف جگہوں پہ بکھیر دی گئی، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی جہاں مرضی ہو اس تک عذاب بھی پہنچے گا، اگر جنتی ہے تو جنت بھی پہنچے گی۔ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے، قبر تو کیونکہ اکثر قبر میں جاتے ہیں اس لیے قبر کا ذکر آتا ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں قالت عائشہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر۔ میرے بھائی میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ جب رسول اللہ کی طرف نسبت کی جائے، آج لوگ کہتے ہیں عذاب قبر نہیں، اور مسلمانوں کی امی جان کہہ رہی ہیں، جب میں نے سرکار سے یہ سوال کیا سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ عذاب قبر ہوگا۔ پھر فرماتی ہے فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ، اس سوال و جواب کے بعد میں نے پوری زندگی رسول اللہ کو کبھی بھی نہیں دیکھا آپ نے نماز پڑھی ہو اور اللہ سے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ ہر نماز کے وقت آپ اللہ سے عذاب قبر سے کیا مانگا کرتے تھے؟ حالانکہ سرکار مدینہ تو جنت کے مالک ہیں، آپ تو جنت کے ٹکٹ دینے والے ہیں۔ ابو بکر کو دیکھا خوش ہو گئے، دریا رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ہم نے ابو بکر کو جنت دے دیا، عمر فی الجنہ، ہم نے عمر کو جنت، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ الغرض 10 صحابہ کو ایک ہی جگہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر جو ہستی جنت کا ٹکٹ دے رہی ہے، جنتی بنا رہی ہے، ان کو عذاب قبر ہو سکتا؟ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ، تو پھر سوال ہوگا پھر یہ حدیث آپ نے کیوں پڑھی ہے؟ میرے بھائی تعلیم امت کے لیے یہ حدیث ہے، تعلیم امت کے لیے۔ فرمایا ہم جنت کے مالک ہو کر ہر نماز میں رب سے پناہ مانگتے ہیں، تم کون ہو کہ ہر وقت بے خوف دوڑتے پھرتے ہو؟ ہمارے لیے تعلیم ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ میرے بھائی عذاب قبر کے موضوع پر یہ ہماری آج پہلی قسط تھی، جو قرآن سورت کا نمبر 40، سورت کا نام المؤمن، آیت نمبر 46 کے تحت پہلی قسط تھی، جس پہ کلام ابھی باقی ہے۔ بشرط صحت و زندگی انشاءاللہ قرآن سے عذاب قبر حق ہے۔ اس کی دوسری قسط اگلے جمعۃ المبارک عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔